السلام علیکم آل فرینڈز، علم و حکمت سے لبریز ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جانی رحمت میڈیا کو سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد جو سائٹ پہ بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی دبائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکلا وعد اللہ الحسنى، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑ شکر ہے کہ اس کریم نے اپنے فضل سے ہمیں ایک دفعہ پھر اس مبارک مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو کلمات خیر بجا لائیں وہ کریم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اس کے فضل سے اور اس کی توفیق سے جو موضوع شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان عظمت اہل بیت اطہار اور شرف صحابیت کورس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں، ان کو کیسے سمجھا جائے اور ان کے لحاظ سے اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے، کیا طریقہ ہے، یہ آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ جل وعلا نے اپنا جو بندوں کے لیے پسند کردہ نظام بندوں کو عطا فرمایا وہ نظام دین اسلام ہے، اور اس نظام کو عطا کرنے کا اس کی بارگاہ سے جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس نے اپنے فضل سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے پسند کردہ پسندیدہ بندوں کے لیے نظام کو اس کی اتارے ہوئے پیغامات کی صورت میں ہم تک پہنچاتے رہے۔ اور یہ سلسلہ ہدایت جو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اختتام پذیر ہوا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیغام ہدایت پھر آگے امت تک پہنچا۔ اس پیغام ہدایت کو سنبھالنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے اور اس کی کما حقہ ترویج و اشاعت کا اہتمام کرنے والے اور اس پیغام ہدایت کے سب سے اولین جو مخاطب ہیں وہ اصحاب رسول علیہ السلام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، کہ سب سے پہلے خطاب بھی انہی سے ہوا، سب سے پہلے حفاظت کا شرف بھی انہیں ہی ملا، اور سب سے پہلے ترویج و اشاعت کا اہتمام بھی اللہ نے انہیں ہی عطا فرمایا۔ اور اصحاب رسول علیہ السلام میں جو دو مبارک گروہ ہیں، ایک ہے اصحاب کا اور دوسرا ہے جنہیں اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کہا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اصحاب رسول علیہ السلام کی جو رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ذوات ہیں، ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت یا اصحاب سے محبت یا عقیدت محض ان کی ذوات کے سبب نہیں، ہم نے ان کے ساتھ تعلق ان کی ذات کے سبب نہیں بنانا۔ شرع نے جو طریقہ بتایا ہے، شرع نے جو نظام بنایا ہے، عطا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ
جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو قرآن مجید عطا فرمایا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو قرآن مجید کی باقی رکھنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنی بارگاہ سے اصحاب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے یہ محور ہے، آپ کی ذات جو ہے یہ مرکز ہے۔ ہم نے دائیں دیکھنا ہے یا بائیں دیکھنا ہے، جدھر بھی دیکھنا ہے، سرکار کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی ذات سے منسوب جو افراد ہیں جن کے لحاظ سے آپ نے خود بیان فرمایا، ان کی عظمتوں کو بیان کیا، رفعتوں کو بیان کیا، ان کے مقامات کو بیان کیا، ان کے لحاظ سے جو تعلق ہے آپ کا اس کو بیان فرمایا، امت کے لحاظ سے جو تعلق بنتا تھا سرکار نے اس کو بیان فرمایا۔ تو کوئی جہت ایسی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لحاظ سے نہ چھوڑی ہے، یعنی کہ اہل بیت اطہار ہوں یا اصحاب رسول علیہ السلام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوں، ہر ایک کے لحاظ سے۔ تو ہمارے لیے جو محور ذات ہے وہ کون سی ہے؟ ہم نے جو ذات مرکز و محور سمجھنی ہے اور جس کو اللہ نے مرکز و محور بنایا ہے وہ ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہ وہ مبارک خیمہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، ہم نے پہلے ادھر دیکھنا ہے، پہلے اس کی طرف توجہ کرنی ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اشارات کس طرف ہیں، سرکار کے چہرہ انور کی تابانیوں سے کون فیضیاب ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ہماری اصحاب سے محبت ان کی ذوات کے سبب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر چونکہ اب حضرت ابو قحافہ کے بیٹے ہیں اس بات سے ہماری ان سے محبت ہے، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں جناب خطاب کے بیٹے ہیں تو ہماری ان سے محبت ہے، یا حضرت عثمان جو ہیں حضرت جناب عفان کے بیٹے ہیں تو ہماری ان سے محبت ہے، یا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم مولا کائنات جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں تو ہماری ان سے محبت ہے۔ ہماری ان سے محبت ان کی ذوات کے سبب نہیں، ہماری جو ان سے محبت ہے وہ اس لیے ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کرنی ہے وہ ان سے محبت کرے۔ اب اس لحاظ سے یہ بات آپ سنتے چلے جائیے اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے رسول علیہ السلام نے یہ کتاب الشفا ہے، اور اس کے اندر حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مجموع الزوائد کے ذریعے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے جہاں کے لوگوں پر انبیاء و مرسلین کے علاوہ اللہ نے میرے صحابہ کو فضیلت بخشی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر اور ایک دوسری حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل وعلا نے سارے جہانوں میں سے مجھے چنا، اور پھر فرمایا پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ اب مرکز کون ہوا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس۔ ہم نے جدھر بھی دیکھنا ہے تو ہم نے محبوب علیہ السلام کا عطا کردہ جو طریق ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اصحاب رسول علیہ السلام کے لحاظ سے سرکار کیا فرما رہے؟ اللہ نے مجھے چنا، پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پر اس کو اور حبیب علیہ السلام واضح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا پھر ان میں سے میرے لیے 4 صحابہ کو منتخب فرمایا۔ پہلے کیا؟ میرے صحابہ کو چنا، میرے صحابہ کو فضیلت بخشی، سارے صحابہ فضیلت والے۔ ابھی قرآن مجید میں چلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا 4 صحابہ وہ کون سے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی کرم اللہ وجہ کریم رضوان اللہ علیہ مجمعین، میرے سارے صحابہ میں سے یہ سب سے بہتر ہے۔ یعنی کہ وہ اپنی درجے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے سارے کے سارے صحابہ میں سے وہ فضیلت والے، افضل مقام رکھنے والے، حالانکہ سرکار نے فرمایا میرے سارے ہی صحابہ بہتر ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے صحابہ سنا، لفظ بار بار صحابی، تو یہ بھی سنتے جائیں کہ صحابی ہوتا کون ہے؟ صحابی جس کو کہتے ہیں وہ کون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ صحابی ہر وہ مسلمان جس نے حالت اسلام میں سرکار کے ظاہری دور اقدس میں سرکار کے چہرہ انور کی زیادت کی ہو۔ اب اس میں کتنی چیزیں کہ مسلمان ہو،
اور حالت ایمان میں سرکار کے ظاہری دور اقدس میں اس نے سرکار کی زیارت کی ہو اور پھر اسی پر قائم رہا ہو، یعنی کہ وہ جو ایمان اور اسلام ہے اسی پر قائم رہا ہو یہاں تک کہ اس کا وصال ہو گیا ہو، یعنی کہ سرکار کی زیارت کر لینے کے بعد اس زیارت کے سلسلے پہ قائم رہا ہو اور پھر اسی ایمان میں اس کا وصال ہو گیا ہو، یہ ہے وہ صحابی جو کہ تعریف کے لحاظ سے۔ اب اس میں کئی چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ حالت ایمان، جس نے ایمان کے بغیر سرکار کی چہرہ انور کو دیکھا تو وہ 1000 دفعہ بھی دیکھتا رہے تو اس کا صحابی نہیں ہونا پایا جائے گا، بلکہ پہلی شرط کیا ہے کہ ایمان والا۔ دوسری شرط کیا ہے کہ حالت ایمان میں سرکار کے ظاہری دور اقدس میں، کیا مطلب؟ جب تک محبوب علیہ السلام اس دنیوی زندگی کے اندر جلوہ فرما رہے، اس دنیوی زندگی کے اندر اس نے سرکار کی زیارت کی ہو۔ اب مثال کے طور پر محبوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور بعد وصال وہ آ کر سرکار کی چہرہ انور کی زیارت کرتا ہے تو وہ صحابی نہیں ہوگا، وہ تابعی ہوگا۔ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں سرکار کی چہرہ انور کی زیارت کی ہو، پھر اسی پر قائم رہا ہو یہاں تک کہ اس کا وصال ہو گیا، اسی حالت میں اسی شرف میں اس کا وصال ہوا ہو تو وہ صحابی ہوگا۔ اب یہ جو صحابی ہے اس کے لحاظ سے سرکار نے فرمایا کہ اس کو کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اور پھر اپنے ایمان پہ قائم رہا اور اسی پر جدوجہد کرتے ہوئے اسلام کے لیے اس کا وصال ہو گیا، سرکار نے فرمایا اس کو اللہ نے میرے لیے چنا، سبحان اللہ، اس کو اللہ نے میرے لیے چنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو صحابہ ہیں ان کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ مجموع الزوائد کی دوسری حدیث طیبہ سرکار نے فرمایا کہ خالد بن سعید اس کے راوی ہیں کہ اے لوگو، میں حضرت ابو بکر سے راضی ہوں، تم بھی ان کو پہچان لو، سبحان اللہ۔ سرکار فرما رہے میں ان سے راضی ہوں، تم بھی پہچان لو۔ اے لوگو، میں حضرت عمر، عثمان، علی، حضرت طلحہ اور زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے راضی ہوں، تم بھی پہچان لو، سبحان اللہ۔ اب یہ وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں، ان کے لحاظ سے سرکار فرما رہے کہ تم انہیں پہچان لو، میں ان سے راضی ہوں۔ پھر حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمام اہل بدر و حدیبیہ کو بخش دیا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل بدر و حدیبیہ کو بخش دیا۔ اے لوگو، میرے صحابہ، میرے خسر، میرے داماد کی عزت و احترام کے بارے میں میری نصیحت یاد رکھو۔ اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ صرف اہل بیت اطہار، یہ نہیں فرمایا صرف صحابہ، بلکہ سب کی بات ہو رہی، میرے خسر، میرے داماد۔ اب خسر میں کون ہے؟ جناب صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور داماد میں کون ہے؟ جناب عثمان و علی کرم اللہ وجہ کریم، ہر دو جہتوں کے اعتبار سے۔ تو یہ ہے اہل سنت و جماعت کا طریق کہ ایک سائڈ پہ چلنے کی بجائے، ایک روش اختیار کرنے کی بجائے، ایک ٹریک پر چلنے کی بجائے ہر دو جہتوں کا سلسلہ قائم رکھا جائے اور اس پر چلنے کا اہتمام کیا جائے۔ میں آپ کو پہلے حدیث قرآن مجید میں لیے چلتا ہوں۔ رب ذوالجلال جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ اس میں رب ذوالجلال جل وعلا اس آیہ کریمہ کے اندر خالق کائنات جل وعلا جو صحابہ سرکار کی بارگاہ میں ایمان لائے ان کے لحاظ سے کلام فرماتے ہوئے اس بات کو وضاحت فرما رہا ہے کہ صحابہ کے دو گروہ تھے۔ پہلے آپ نے یہ تعریف سنی کہ صحابی کون ہوتا ہے، پھر آپ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو سنا کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے میرے صحابہ کو میرے لیے چنا۔ پھر حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر چلنے والے قرآن مجید میں صحابہ کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا، ایک گروہ وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، ٹھیک۔ ہر دو کے لحاظ سے قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ جو پہلے ایمان لایا وہ بعد میں ایمان لانے والوں سے افضل ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ درجات ہیں ان کے لحاظ سے کہ جو پہلے ایمان لایا وہ بعد میں ایمان لانے والوں سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہرگز نہیں ہے کہ چونکہ وہ بعد میں ایمان لایا تو اس لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہیں۔ ہر دو اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اپنے مرتبہ کے اعتبار سے، اپنے مقام کے اعتبار سے
رب ذوالجلال جل وعلا فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ جو پہلے ایمان لائے ان کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ، اور جو بعد میں ایمان لائے ان کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ. یہ اصحاب رسول علیہ السلام کی حیثیت. لہذا یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جملہ صحابہ جو پہلے ایمان لائے جو بعد میں ایمان لائے ان سب کے لحاظ سے جو کلام فرماتا ہے وہ یہ ہے وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ان کے ساتھ کس چیز کا وعدہ فرمایا؟ بھلائی کا وعدہ فرمایا. اور بھلائی کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دنیوی زندگی کے اندر ہی ان کے سارے گناہ معاف فرما دیے. اس دنیوی زندگی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے جو ان سے لغزشیں ہوئیں، ان سے خطائیں ہوئیں، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دی.